جناب سید محمد کفیل بہاری صاحب۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مجلس احرار اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مجلس احرار اسلام کے بہادر کارکنوں، میرے بزرگوں، بھائیو عزیزوں، آج کی یہ مختصر تقریب اس عہد کی تجدید ہے اور عزم نو کے ساتھ آگے بڑھنے کا ایک پیغام ہے۔ 29 دسمبر 1929 کو لاہور میں تحریک آزادی کے، تحریک خلافت کی کامیابی کے لیے محنت کرنے والے کچھ سرفروشوں نے، کچھ بزرگوں نے، کچھ بہادروں نے مل بیٹھ کر ایک قافلہ حریت تیار کیا تھا اور مجلس احرار اسلام کے نام خوش نام سے اس قافلے کو منسوب کیا تھا۔ آج 94 برس کے بعد بھی اس قافلے کی آب و تاب باقی ہے، وہ رنگ باقی ہے، اس نصب العین پر چلنے والے لوگ، دعوت دینے والے لوگ اور اپنے مشن کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کر کے وفاداری کے ساتھ آگے بڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ دنیا کے اندر مختلف نظریات اور عقائد جو ہیں موجود ہیں، آئے بھی مٹتے بھی رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو عقیدہ، جو نظریہ حق اور سچ پر مبنی ہو وہ باقی رہتا ہے اور اس کے ماننے والے بھی باقی رہتے ہیں، وہ پھلتا پھولتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ ختم نہیں ہوا کرتا۔ دنیا میں کتنے نظام آئے، کتنے انقلابات آئے، لیکن تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ آج وہ جو نظام لوگوں کے ذہنوں کی تخلیق تھے، جو دنیا کے مفادات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھے، وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ ختم ہو گئے۔ ان کے ماننے والے جو ہیں بالکل گنتی کے لوگ رہ گئے، اور وہ پیغام، وہ نظریہ، وہ عقیدہ جو حق اور سچ پر مبنی تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور وہ عقیدہ دین اسلام ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی ہے، وہ اس دین کی دعوت ہے، اس دین کا پیغام ہے، وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا مقام و مرتبہ اور ان کا جو منصب ہے اس کا بیان ہے۔ اسی طرح آپ کے اہل بیت ہیں۔ تو مجلس احرار اسلام نے پاک و ہند کے اندر جو بنیادی کام کیے، سب سے پہلا کام تو تھا اس خطے کو ایک جائر نصرانی حکمران یعنی برٹش امپائر سے آزادی حاصل کرنا، اس کی حکومت کا خاتمہ، ملک اور قوم کو آزاد کرانا۔ تو یہ ایک بڑی طویل جد و جہد تھی، 200 سال علماء نے جد و جہد کی، اور اسی جد و جہد کا تسلسل جو ہے وہ مجلس احرار اسلام تھی۔ دیگر جماعتیں بھی اس پر محنت کر رہی تھی، لیکن مجلس احرار اسلام خالص دین کے عنوان سے یہ ساری جد و جہد کر رہی تھی۔ دوسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا تحفظ، اس کا اعلان و بیان، اس کی تبلیغ و اشاعت، اور اس منصب کے خلاف اٹھنے والی باطل تحریک جو ہے اس کا محاسبہ، اس کا تعاقب اور اس کی تردید و مذمت، اور اس باطل نظریے کا ہر اعتبار سے دلیل کے ساتھ اور اس کا راستہ روکنا پوری قوت کے ساتھ۔ مجلس احرار اسلام نے یہ 2 بنیادی کام کیے، اور تیسرا کام اللہ کی مخلوق کی خدمت، اور بلا امتیاز کہ جب بھی لوگوں پر کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی، تو مجلس احرار اسلام اس میں پوری طاقت کے ساتھ اس
محنت کے اندر شامل ہوئی اور اللہ کی مخلوق کی انہوں نے خدمت کی۔ سیلاب آیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی اور آفت آ گئی، کوئی وبا پھیل گئی، قحط پڑ گیا، بے شمار واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تاریخ کے اندر سب مرتسم ہے کہ مجلس احرار اسلام نے خدمت خلق جو ہے اس شعبے کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ چلایا اور اللہ کی رضا کے لیے چلایا۔ مفکر احرار چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو دین کی دعوت بھی مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت دین کی دعوت ہے، لوگوں کو راہ راست پہ لانا، ان کو ہدایت کا راستہ دکھانا۔ تو درجنوں تحریکیں ہیں جو مجلس احرار اسلام نے اس خطے کے اندر چلائی، لیکن مجلس احرار کا امتیاز یہ ہے کہ تحریک تحفظ ختم نبوت کی یہ بانی جماعت ہے۔ انفرادی طور پر کام ہو رہا تھا، محنت ہو رہی تھی، کوئی زمانہ خالی نہیں ہے دین کا کام کرنے والوں سے، لیکن اجتماعی طور پر جماعت کی صورت میں قوم کو ساتھ لے کر ان فتنوں کا مقابلہ کرنا، یہ مجلس احرار اسلام کا امتیاز تھا کہ اپنی جب پوری جماعت کو اس کام کے لیے وقف کیا اور تحریک تحفظ ختم نبوت کی بنیاد باقاعدہ رکھی، اور قادیانیت کے مرکز قادیان میں داخل ہو کے ہند و پاک کے تمام طبقات کو اس میں جمع کر کے ایک آواز بلند کی کہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کسی کی تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی، اور جو ایسا کر رہے ہیں ہم ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کفر سے، اس ارتداد سے واپس لوٹ آئیں اور مسلمانوں کے اندر آ کر بیٹھے۔ تو یہ ایک محنت تھی، اور پھر یہ پاکستان بننے کے بعد یہاں کے اقتدار پر، ملک کی حکومت پر مختلف راہداریوں سے قادیانیوں نے گھسنے کی کوشش کی، ریاستی اداروں میں، فوج میں، پولیس میں، عدلیہ میں، تعلیمی شعبے کے اندر اور سیاست کے اندر بھی اپنے ایجنٹ انہوں نے چھوڑے، اور خود پاکستان کے پہلا وزیر خارجہ مسٹر ظفر اللہ خان قادیانی تھا، اور انہوں نے جس طرح پاکستان کے سفارت خانوں کو پوری دنیا کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کا اڈا بنایا، تو اس کو عوام تک اس بات کو پہنچایا، باخبر کیا کہ کہاں کہاں کس ادارے کے اندر کون لوگ ہیں جو ملک اور عوام کے خلاف اور ہمارے ایمان اور عقیدے دین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس ملک پر خدا نخواستہ وہ اس کے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک شعور بیدار کیا، ایک آواز کو بلند کیا۔ 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں اس صدر تشدد کیا گیا، ریاستی اداروں کے اندر گھسے ہوئے قادیانیوں کے ذریعے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ یہاں ملتان کے اندر صرف ایک دن میں 8 لوگوں کو شہید کیا گیا چوک بازار میں کپ تھانہ کے سامنے۔ تو یہ قربانی دی مجلس احرار اسلام نے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ مجلس احرار اسلام وحدت امت کی داعی جماعت ہے، اور وحدت امت کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے ذریعے ہی عقیدہ توحید ملا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب تھے اس وقت ان میں موجود تھے، جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف بلایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک محنت ہے جس کو لے کر حضرت امیر شریعت سید طاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک گلدستہ سجایا کہ جس کے اندر تمام مسالک کے لوگوں کو جمع کیا۔ اس گلدستے کے اندر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تھے، ان کو ہم رئیس الاحرار کہتے ہیں۔ 10-12 سال قید کاٹی ہے اس آدمی نے، لیکن ان کا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی۔ انہوں نے شعوری طور پر سوچ سمجھ کر جس راستے کو اپنے لیے منتخب کیا اس پر پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس سے واپس نہیں ہوئے۔ چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ یعنی پولیس میں سب انسپیکٹر تھے، شاہ جی کی تقریر لکھنے کے لیے آئے تو ایک جملہ کہا شاہ جی نے کہ میں ایسے مسلمان نوجوانوں کو جب انگریز پولیس کی وردی میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری تقریریں نوٹ کر رہے ہیں اور انگریز کی نوکری کر رہے ہیں تو میرا دل جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے، خون کے آنسو روتا ہوں۔ اے کاش ایسے باصلاحیت نوجوان میرے قافلے میں آ جائیں تو میں اس ملک سے انگریز کو نکال دوں، میں انقلاب برپا کر دوں۔ تو یہ وہ الفاظ تھے، وہ قبولیت کا وقت تھا کہ ان پر بجلی بن کر گرے۔ جلسہ ختم ہوا اور انہوں نے جا کے استعفیٰ دے دیا، اور اسی تھانے میں خود حوالات میں پھر بند ہوئے جس میں وہ لوگوں کو بند کیا کرتے تھے۔
پھر ایک نیا افضل حق اس کے اندر سے نکلا، ایک مفکر نکلا، پھر اس نے محبوب خدا کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، پھر اس نے زندگی کتاب لکھی، پھر اس نے جواہرات لکھی، آزادی ہند لکھی، میرا افسانہ لکھی، پھر وہ تاریخ احرار لکھی، پر لکھتے چلے گئے اور قوم کی رہنمائی کی، ہر شعبے کے اندر رہنمائی کی، بڑی قربانی دی۔ اسی طرح اہل حدیث مکتب فکر سے مولانا سید محمد داود غزنوی تھے، بانی جنرل سیکرٹری ہیں مجلس احرار کے۔ اسی طرح بریلوی مکتب فکر سے جناب صاحبزادہ سید فیض الحسن مرحوم تھے، اور یہ ہمارے علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چچا تھے میر سید افق کاظمی، حبیب افق کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، امروہہ میں تھے، وہ مجلس احرار کے رہنماؤں میں تھے، ان کی قبر شادی کے قریب ہی ہے وہاں۔ یہ ایک گلدستہ سجایا، اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اس میں صحافی بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، اس میں مولوی بھی تھے، اس میں طلباء بھی تھے، اس میں انجینئر بھی تھے، ہر شعبے کا آدمی جو ہے وہ اس جماعت کے اندر تھا، اور وہ اسی لیے تھا کہ یہ جماعت عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتی تھی۔ پاکستان بن جانے کے بعد اتنی بڑی قربانی دی، اور 20 برس کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں پارلیمنٹ میں ملا 1974 میں، اور آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیتوں میں شمار کیا گیا، اور لکھ دیا گیا آئین میں کہ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ نام ہی لکھتے تو وہ تھے غیر مسلم، ہم تو کہتے چلے آ رہے تھے، پوری امت کہہ رہی تھی، صرف ہم نہیں، لیکن ہمارا پیغام جو ہے جب وہ عوامی سطح پر آگے بڑھا ہے تو پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بن جانے کے بعد جو پالیسی ہمیں دی، ہم آج تک اس پر کاربند ہیں، اس پر عامل ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے عقیدہ توحید، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث، آپ کی سیرت، یہ ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں۔ اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی تشہیر، اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صحیح عقائد حضور علیہ السلام کے ذریعے ملے ان کو امت تک پہنچانا ہے، جو ذریعہ بھی تمہیں ملے اس ذریعے سے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ معاشرے کے اندر جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں دین اسلام کے خلاف، ان فتنوں کا علمی سطح پر بھی اور عملی اعتبار سے بھی جس فورم پر بھی ہم اس کا تعاقب اور محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے وہ کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر وہ رسوم اور رواج، وہ بدعات جن کو دین کا نام دے دیا گیا، لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، دین کے نام پر کچھ اور ہے۔ دین وہ ہے جو کتاب اللہ ہے، جو سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث ہے، جو صحابہ کی سیرت ہے، یہ دین ہے۔ تو لوگوں تک یہ اس بات کو پہنچانا اور ان کا دینی شعور جو ہے اس کو بیدار کرنا۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے مقام و منصب جو ہے اس کو بیان کرنا، اس کا اظہار کرنا، اس کا اعلان کرنا، اور ان کی حرمت پر، ان کے منصب پر ہونے والے جو حملے ہیں ان کو روکنا اور اس کا تحفظ کرنا اس جماعت کا۔ تو یہ 4 کام تھے، اور 5واں یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ تو وہ ہر اعتبار سے خدمت ہے جس کا ہمیں دین جو ہے وہ سبق دیتا ہے اور درس دیتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جماعت، آپ ہی کارکنوں کی شفقتوں، مہربانیوں اور آپ کی وفاؤں کے نتیجے میں یہ پیغام آگے بڑھ رہا ہے، اور انہی عنوانات پر مجلس احرار اسلام اپنی جد و جہد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نہ اپنے عقیدے پر کوئی پریشانی ہے، اور نہ اس عقیدے کی روشنی میں جو عمل ہم سر انجام دے رہے ہیں اس پر کوئی ندامت۔ بالکل ہم مطمئن ہیں، ضمیر مطمئن ہے، دل دماغ مطمئن ہے کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا صحابہ کرام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس تقریب کا عزم یہی ہے کہ اس پرچم کو ہم نے بلند رکھنا ہے۔ جیسے فرما رہے تھے یہ پرچم اٹھا لیا ہم نے، تو
تو اس پرچم کو سرنگون نہیں ہونے دینا۔ یہی فرمایا تھا امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسلمانوں پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے اور عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ آئندہ زندگی کے اندر ہماری اس عملی جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے قدم سے قدم ملائیں اور دین کی اس محنت کے اندر ہمارے ساتھی بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اب یہ پرچم ہم لہرائیں گے اور دعا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت پاکستان زندہ باد، پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، قائدین احرار، اکابرین احرار، اکابرین احرار، نعرہ تکبیر، بخاری تیرا قافلہ، بخاری تیرا قافلہ، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، قائدین احرار، ابنائے امیر شریعت، ابنائے امیر شریعت۔ دعا کر لیں۔ ہم نے وطن عزیز کا پرچم بھی لہرایا اور جماعت کا پرچم بھی لہرایا۔ انشاءاللہ اس وطن کے ساتھ اپنی محبت کا ہم بھرپور اظہار کرتے ہیں اور وطن کی سلامتی اور اس کے استحکام کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اسلام اور وطن کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا واغفر لنا واصلح احوالنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جیوش الموحدین اینما کانوا ومن کانوا، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین وفی غزہ وفی کل مکان۔ اللهم اهلك الكفرة والمشركين والمرتدين والمنافقين، اللهم اهلك الأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا وقونا وأيدنا أهل السنة والجماعة الأحرار، اللهم انصرنا وقونا وأيدنا أهل السنة والجماعة الأحرار، اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔